بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم عرفہ ہے اور حج کے عنوان سے آپ یہ نشریات دیکھ رہے ہیں، فضائل حج، مناسک حج کے عنوان سے آپ باتیں سن رہے ہیں۔ ظاہر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ہر چیز کا جو بہترین عملی نمونہ ہے وہ کس نے پیش کیا ہے؟ ظاہر ختمی مرتبہ سرکار دو عالم، وجہ تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو آپ نے یہ تو سنا ہے بہت مرتبہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، پہلا حج ہی آپ کا آخری حج تھا۔ ذرا آج اس سیگمنٹ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ نے حج کا آغاز کہاں سے کیا، کہاں کہاں قیام کیا، کہاں کہاں وقوف کیا، کہاں کہاں کیا کیا کہا، خطبہ حج کس انداز میں دیا، خطبہ حج کی ہائی لائٹس کیا تھیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج ابتدا سے انتہا تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا آغاز کیا مدینے سے، تو آپ مدینے سے حج کے لیے روانہ ہوئے، اس لیے آپ کا میقات، آپ میقات کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میقات ذوالحلیفہ تھا۔ تعداد کتنی تھی لوگوں کی آپ کے ساتھ؟ تقریباً 10 سے 12 ہزار افراد سرکار کے ساتھ عازم حج ہوئے۔ آپ نے روانہ ہوتے ہوئے ایک خوشبودار بوٹی سے سر دھویا، سر میں تیل لگایا، غسل فرمایا، داڑھی وغیرہ میں خوشبو لگائی۔ اس کے بعد آپ نے بغیر سلی 2 چادروں کا احرام باندھا اور باقاعدہ فرمایا، کہا کہ اس کے علاوہ حج میں ہر قسم کا کپڑا یعنی امامہ، ٹوپی، موزے وغیرہ پہننا ممنوع ہے۔ احرام باندھتے ہی سرکار دو عالم نے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے کلمات ادا کیے۔ احرام باندھ لیا، قبلہ رخ ہوئے اور فرمایا لبیک اللہم لبیک عمرتن و حجہ۔ اس کے بعد آپ نے اور آپ کے صحابہ نے تلبیہ شروع کر دیا۔ جب تلبیہ شروع کیا، جبرائیل تشریف لائے، عرض کیا آپ لوگ بآواز بلند تلبیہ کریں۔ سب نے بلند آواز میں تلبیہ کہنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ تک مسلسل کہتے رہے، وہاں پہنچ کر تلبیہ کرنا بند کر دیا۔ اس کے بعد اب وادی ملال پہنچے، کچھ مقامات کے نام ہے، وہاں سے بیر روحہ پہنچے، وہاں سے عطایا، وہاں سے ارج، وہاں سے ابوا۔ یہ ابوا وہی مقام ہے جو کہ آپ نے بی بی آمنہ کے حوالے سے سنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی کی قبر مبارک بھی ابوا میں ہے، سرکار وہاں پر پہنچے۔ اچھا، یہاں رک کر کچھ اور گزارشات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو سرکار کی عمر اس وقت 6 برس تھی اور آپ کی والدہ مبارک کی عمر صرف 25 برس تھی۔ انتقال مدینے سے واپسی کے سفر میں یہی ابوا کے مقام پر ہوا تھا، جب سرکار ایک سفر میں مدینے سے واپس آ رہے تھے ایک سفر میں، تو جب انتقال ہوا مقام ابوا پر آپ کی والدہ کا، تو قافلے میں صرف 3 افراد تھے۔ کون کون؟ آپ تھے، آپ کی والدہ محترمہ تھی اور حضرت ام ایمن۔ یہ کون تھی؟ تذکرہ آئے گا آگے۔ ظاہر ہے انتقال کے وقت آپ بہت ایک صدمے کی عالم میں تھے، ناقابل برداشت تکلیف تھی، تو سرکار کہ تو ظاہر صدمے کا یہ عالم تھا ہی، لیکن آپ کی جو والدہ گرامی تھی جن کی عمر صرف 25 سال تھی، وہ ایک بڑی بیماری کے عالم میں تھی، یہاں تک کہ آپ کی والدہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وقت آخر تمام طاقت جمع کر کے آپ نے بہت مشکل سے اپنے بیٹے کو یعنی سرکار کو پاس بلایا، کہا بیٹا میری موت کا وقت آ چکا ہے، ہر انسان نے یہاں سے جانا ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ تو اس عالم کو روشن کر دے۔ آپ نے کہا اور آپ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ظاہر تدفین کا مرحلہ آیا۔ تدفین کے بعد جب پہاڑی سے نیچے اترے لوگ، یعنی کہ جس طرح عرض کیا کہ اس وقت وہاں پر صرف آپ تھے، آپ کی والدہ تھی اور حضرت ام ایمن اس وقت جب انتقال ہوا، جب پہاڑی سے نیچے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک نظروں سے اوجھل ہو گئے، نظر نہیں آئے۔ حضرت ام ایمن نے ڈھونڈا،
تو آپ کو اپنی والدہ کی قبر سے لپٹے ہوئے دیکھا. قریب جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رو کر کہہ رہے تھے کہ اماں آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے دنیاوی حوالے سے. آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی. میں آپ کے بغیر کیسے مکے جاؤں گا؟ حضرت ام ایمن نے جو خود آپ کی رضائی والدہ تھیں آپ کو دلاسا دیا، سمجھایا، اور آپ بس ہچکیاں لے لے کر روتے جاتے اور یہی الفاظ دہرائے جاتے تھے. یہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی اس دنیا سے رخصت کا احوال اور مقام ابا کا تذکرہ آیا تو ہم نے یہ بات بھی کر لی. اب آگے آئیے. 57 سال بیت گئے، 57 ایئرس. یہی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر حج پر رواں دواں ہیں. آپ نے شہر میں خیمے لگوانے کے بجائے شہر سے دور تقریباً 10 میل دور روایتوں کے مطابق اس پہاڑی ویرانے میں خیمے لگوائے جہاں آپ کی والدہ کی قبر مبارک تھی. دور دور تک کسی انسان کا کوئی عطا پتہ نہیں. ہو کالم. تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا. وہی 6 سال کا بچہ اب 57 سال بعد ایک مرتبہ پھر قبر مبارک پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے ہیں. وہی ہچکیاں ہیں، وہی آہوزاری ہے. ماحول پرسوز ہے کہ 57 سال پرانا دکھ ایک مرتبہ پھر عروج پر ہے. یہ تھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ماں سے محبت. بہرحال سفر حج کو آگے بڑھاتے ہیں. وہاں سے آپ روانہ ہوئے اور پھر کچھ اور مختلف مقامات ہیں جن کے نام تاریخ میں اسفان، صرف اور تنعیم کے نام بتائے جاتے ہیں. یہاں سے ہوتے ہوئے آپ ذی طوا کے مقام پر پہنچے. آپ نے وہاں قیام کیا، رات گزاری، صبح کی نماز ادا فرمائی، پھر غسل کیا. اسی دن صبح کے وقت بلندی کی طرف سے یعنی بطحا میں داخل ہو کر سنیت الوداع اور قدا، یہ مختلف مقامات کے نام، یہاں سے ہوتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے. وضو کیا. اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا و مروہ کی طرف باب شیبہ سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا. مجھے نعت کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں: بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سرکار نے سب سے پہلے مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا. فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، اور رونے لگے. حضرت عمر نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا یہ وہ مقام ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف شروع کیا. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی. اس پہلے طواف میں آپ نے چھڑی کو حجر اسود سے لگایا اور اس کا بوسہ لیا. حجر اسود کا براہ راست بوسہ نہیں لیا پہلے. پھر آپ نے اپنی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈال لیا. اس کو استبا کہتے ہیں، استبا. پھر آپ پہلے 3 چکروں میں حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک تیز قدموں کے ساتھ اکڑ کے چلے. باقی 4 چکروں میں عام چال سے چلے. رکن یمانی پر پہنچے، رکن یمانی کو ہاتھ لگایا اور عام چال سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھتے گئے. کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پھر حجر اسود پر پہنچ کر آپ نے اللہ اکبر کہا. تیسرے یا چوتھے چکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاس لگی، پانی کی طلب ہوئی. آپ زمزم کے کنویں کے پاس گئے، زمزم کا پانی پیا. پھر واپس آ کر جس مقام سے طواف کو چھوڑا تھا وہیں سے باقی طواف مکمل کر لیا. پھر آپ نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی. پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی. نماز سے فارغ ہوئے، ایک مرتبہ پھر حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر زمزم کو نوش فرمایا. پھر آپ باب صفا سے نکل کر کوہ صفا کی طرف گئے اور کوہ صفا پر پہنچ کر یہ آیت پڑھی جو آپ سب نے سنی ہوئی. پھر آپ کوہ صفا پر یعنی صفا کی پہاڑی پر اتنی بلندی تک چڑھے کہ کعبہ نظر آنے لگا. پھر آپ نے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھا.
اس کے بعد اب صفا سے چلتے ہوئے مروہ کی طرف آئے اور جب بطن وادی میں پہنچے، یعنی وادی کے بیچ میں صفا اور مروہ کے تقریباً درمیانی راستے میں، تو آپ نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے گزرنے کے بعد دوڑنا بند کیا اور پھر عام رفتار سے کبھی آہستہ اور کبھی تیز چلنا شروع کر دیا۔ مروہ پہنچ کر اس پر چڑھے اور اسی طرح کیا جیسے صفا پر کیا تھا، اور اسی طرح 7 چکر لگا کر مروہ پر سعی کا اختتام کیا۔ عمرے سے فارغ ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی بطحا تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے اتوار، پیر، منگل اور بدھ یعنی مسلسل 4 روز قیام کیا، یہاں تک کہ 7 ذی الحج آ گئی۔ 7 ذی الحج کو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا جس میں خاص طور پر مناسک حج کی تعلیم دی۔ 8 ذی الحج آ گئی، اپنے اصحاب کے ساتھ مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ مینا پہنچے، ظہر اور پھر عصر کی 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی وہیں ادا کی۔ جب تک مینا میں قیام کیا تلبیہ پڑھتے رہے۔ 9 ذی الحج آ گئی۔ 9 ذی الحج کو آپ نے فجر کی نماز مینا میں ہی ادا کی اور طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ آج حاجی یہی کرتے ہیں۔ پھر آپ نے زوال کے بعد اپنا عظیم خطبہ حج دیا، جو کہ آج کے دن دیا جاتا ہے اور جس خطبہ حج سے متعلق آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ اس خطبہ حج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حوالوں سے مختلف باتیں کی، کچھ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مثلا آغاز اس سے کرتے ہیں کہ حضور اکرم نے مساوات کے حوالے سے اس خطبے میں کیا فرمایا۔ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ یہ باہم تمہاری پہچان کا ذریعہ ہو۔ آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ آگاہ رہو، جاہلیت کے دور کا ہر خون، ہر مال اور فخر و غرور کی ہر بات قیامت کے دن تک میرے 2 قدموں کے نیچے دفن کر دی گئی۔ سرکار نے اس خطبے میں خون کی حرمت کے حوالے سے کیا فرمایا؟ لوگوں، تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارے جسم تم پر آپس میں اسی طرح حرام ہیں جیسے یہ شہر مکہ، جیسے یہ ذی الحج کا مہینہ اور جیسے یہ یوم عرفہ۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مالوں اور جانوں کو محفوظ سمجھیں۔ مسلم کون ہے؟ مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے لوگ بچے رہیں۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے۔ جو شخص کسی مسلمان پر زیادتی کرے، اس کی عزت کو پامال کرے، حقیقت میں وہی حرج میں پڑے گا اور برباد ہوگا۔ اس کے چہرے پر مارنا حرام ہے، اس کا خون بہانا حرام ہے، ظلم کرتے ہوئے اس کا مال لے لینا حرام ہے، اذیت دینا حرام ہے، دھکا تک دینا، دھتکارنا تک حرام ہے۔ ساتھ ہی کہا، جلد ہی تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہوگی اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ آگاہ رہو، میرے بعد دوبارہ گمراہی کی طرف پلٹ نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے۔ سرکار دو عالم نے مومن کے مال کی حرمت کے حوالے سے اس خطبے میں کیا کہا، سنیے۔ کہا، ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کے مال میں سے کچھ لے لے مگر وہی جو وہ اپنے دل کی خوشی سے دے دے۔ میری بات سنو، زندگی پا جاؤ گے۔ سنو، ظلم نہ کرو، تکرار کی، پھر کہا، سنو، ظلم نہ کرو، سنو، ظلم نہ کرو۔ کسی شخص کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر لینا حرام ہے۔ پھر سرکار نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے فرمایا، کیا فرمایا؟ سنو، عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ بس عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے تحت اپنے نکاح میں لیا ہے، وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ آگاہ رہو،
تمہارے بھی تمہاری عورتوں پر حقوق ہیں اور تمہاری عورتوں کے بھی تم پر حقوق ہیں. کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے. اور سنو، ان کا حق تم پر یہ ہے کہ دستور کے مطابق ان کا رزق اور کپڑے انہیں بہترین طریقے سے مہیا کرو. سرکار نے اس خطبے میں غلاموں، نوکروں کے حقوق کے حوالے سے بات کی. کہا اپنے غلاموں کا خیال رکھو، یعنی آج کل کے دور میں ہم کہہ لیں کہ اپنے نوکروں کا. جو تم خود کھاتے ہو انہیں بھی وہی کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو انہیں بھی وہی پہناؤ. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے جسے تم معاف بھی نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ کے ان بندوں کو بیچ دو، لیکن انہیں عذاب نہ دو، انہیں تکلیف نہ دو. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بھی بات کی. کیا کہا سنیے. کہا میں تمہیں تمہارے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا ہوں. اور سرکار نے یہ بات اتنی مرتبہ فرمائی کہ خیال ہوا کہ کہیں آپ پڑوسی کو وراثت میں بھی حق نہ دے دیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے سرکاری معاملات میں بددیانتی اور ان حوالوں سے بھی اپنے اس خطبے میں تذکرہ کیا. فرمایا اے لوگوں، جس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو اس کو واپس کر دے جس نے امانت رکھوائی ہو. ضرورت کے لیے عاریتن لی ہوئی چیز واپس کی جائے، قرض واپس کیا جائے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں حرمت سود کے حوالے سے فرمایا آگاہ رہو، زمانہ جاہلیت کا ہر سود کالعدم قرار دیا جاتا ہے. تم صرف اپنے اصل مال کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے فرمایا. آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا صدقہ کرو، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. پہلے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں پر خرچ کرو اور پھر درجہ بدرجہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر. حصول علم کے حوالے سے فرمایا، کہا علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، ہمارے اندر سے علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ قرآن مجید ہمارے درمیان ہوگا اور ہم نے ان کو سیکھ رکھا ہوگا اور اپنی عورتوں، بچوں اور خادموں کو بھی اس کی تعلیم دے رکھی ہوگی. سرکار نے فرمایا یہود و نصارہ کو دیکھو، ان کی مقدس کتابیں بھی تو ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ان کے انبیاء جو تعلیمات لائے تھے وہ ان میں سے کسی بات پر بھی قائم نہیں رہے. سنو، علم کے چلے جانے کی صورت یہ ہے کہ اہل علم رخصت ہو جائیں. اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی، تکرار کی. پھر سرکار دو عالم نے دین میں اضافہ یا کمی کرنے کے حوالے سے فرمایا آگاہ رہو، میں تم میں سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ کر تمہارا منتظر رہوں. میں تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت ظاہر کروں گا. تم نے مجھے دیکھا بھی ہے اور میری باتیں بھی سنی. تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، بس جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیا. تبلیغ دین کے حوالے سے فرمایا نہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہ تمہارے بعد کوئی امت. تم قرآن کو لازم تھامے رکھنا. تم لوٹ کر ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو میری باتیں سننے کے خواہش مند ہوں گے. بس اللہ اس شخص پر رحمت کرے جس نے آج کے دن میری باتیں سنی اور انہیں یاد کیا. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھداری کی باتیں یاد ہوتی ہیں لیکن انہیں ان کی سمجھ حاصل نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ سمجھداری کی باتوں کو یاد کر کے ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے کچھ اہم نکات. خطبے کے بعد آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ ادا کی اور درمیان میں کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی. پھر آپ نے عرفات میں ہی قبلہ رخ وقوف فرمایا اور اس دوران تلبیہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول دعائیں بھی کرتے رہے. اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. جب شفق کی زردی کچھ کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ پڑھتے ہوئے
عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوئے اور راستہ بھر تلبیہ پڑھتے رہے۔ اس سفر کے دوران حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پیچھے سوار تھے۔ مزدلفہ پہنچے۔ مزدلفہ پہنچ کر آپ نے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مغرب و عشاء کی نماز ادا کی، پھر فجر تک آرام کیا اور اندھیرے ہی میں اذان اور اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی اور وہاں سے معشر الحرام روانہ ہو گئے۔ پھر آپ نے قزح نامی پہاڑی کے قریب وقوف فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ وہ بھی مزدلفہ میں ہی کہیں بھی وقوف کر سکتے ہیں۔ پھر آپ قبلہ رخ ہو کر تکبیر، تحلیل وغیرہ کا ورد کرتے رہے۔ خوب روشنی ہو جانے کے بعد لیکن طلوع آفتاب سے قبل آپ جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ مسلسل تلبیات، تحلیل اور تکبیر کرتے رہے۔ اس راستے میں حضرت فضل بن عباس آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ جب آپ وادی محصر پہنچے، آپ نے وہاں سے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں چنی، سب کو چننے کا حکم دیا۔ جمرہ عقبہ پہنچے، آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ منا آپ کے دائیں طرف، کعبہ آپ کے بائیں طرف۔ آپ نے اس صورتحال میں آپ نے 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری مارنے پر تکبیر بلند کی۔ آخری کنکری مارنے کے بعد آپ نے تلبیہ کہنا موقوف کر دیا۔ جمرہ عقبہ کے بعد آپ نے لوگوں کو طویل خطبہ دی۔ اس خطبے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا گئے اور وہاں 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ ان میں 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی حضرت علی نے ذبح کیے اور اپنی ازواج کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ پھر حکم دیا کہ تھوڑا تھوڑا گوشت ہر ایک میں سے لے کر سالن تیار کیا جائے، اور پھر آپ نے اس میں سے گوشت بھی کھایا اور شوربہ بھی پیا۔ باقی گوشت کو مساکین کے درمیان تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی قربانی میں سے کچھ اپنے لیے بچا کر رکھنا چاہتا ہے تو ایسا کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بال کٹوائے، پہلے سیدھی طرف کے، پھر بائیں جانب کے، اور اپنے ناخن بھی تراشے۔ اس کے بعد آپ نے احرام اتارا، پھر خوشبو لگائی اور کعبے میں جا کر طواف کیا، لیکن اس طواف میں آپ نے رمل نہیں کیا۔ اس طواف کے بعد صفا و مروہ کی سعی کی، آب زمزم پیا، خوب سیر ہو کر پیا، کچھ دیر آرام فرمایا، پھر آپ منا لوٹے، وہاں لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی، منا ہی میں قیام کیا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ 11 ذی الحج آ گئی، 11 ذی الحج کی رات اور دن منا ہی میں قیام کیا، مسلسل ذکر و اذکار کرتے رہے، نماز قصر کی، شیطان کو کنکریاں ماری، یہاں تک کہ 12 ذی الحج آ گئی۔ اب یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ 12 ذی الحج منا میں قیام کیا، زوال کے وقت تک ذکر و اذکار میں مصروف رہے، تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری اور نماز قصر۔ اب سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ چلے آئے۔ اب تاہ میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی۔ واپسی کے وقت حضور اکرم نے طواف وداع کیا اور اس میں بھی رمل نہیں کیا، مقام ابراہیم آئے، 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب سرکار دو عالم واپس جا رہے ہیں۔ مکے سے واپسی پر آپ سنیت السفلا سے نکلے اور وادی ذی طویٰ میں رات گزاری اور بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حج کے صدقے میں حج کی توفیق عطا فرمائے۔